دیا گیا ہے صوبوں کو کہ تقریباً 40% پانی کی قلت کا سامنا ہوگا. اور ہر صوبے کو اگر اتنی قلت کا سامنا ہے تو ذرا سوچئے کہ ہر شہری کو قلت کا کتنا سامنا ہوگا. اور آج تو بڑے انتظار کے بعد ایک بار پھر پاکستان اور انڈیا کی بات چیت شروع ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے کہ جو پانی چوری کیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے پاکستان کا, یا پانی روکا جا رہا ہے اور وہاں ڈیمز بنائے جا رہے ہیں غیر قانونی طور پہ. سہیل صاحب, یہ پانی کے بحران کا انڈیا تو خواجہ آصف صاحب نے بڑے عرصے پہلے بھی دے دیا تھا کہ پاکستان کو آنے والے 7 سالوں کے اندر پانی کی قلت کا شکار ہونا پڑے گا. کیا انہوں نے اس بار؟ نہیں کہا سب سے آسان کام یہی ہے کہ آپ انڈیا دے دیں کہ آنے والے دنوں کے اندر اس صورتحال کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. کرنے کے لیے تو پھر آپ کو ہمت کرنی پڑتی ہے, آپ کو پین لینا پڑتا ہے, آپ کو انیشیٹیوز لینا پڑتے ہیں, پھر ہی کوئی بات بنتی ہے. اب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی چونکہ ہم نے ڈیمز تو بنائے نہیں. گزشتہ 35 سے 40 سال کے بعد دوران ہم نے کوئی بڑا ڈیم تعمیر نہیں کیا. ہر سال تربیلا اور منگلا ڈیم جب ڈیڈ لیول پر پہنچتے ہیں, قابل استعمال پانی ختم ہوتا ہے, تو ہم ایک شور مچتا ہے, ایک وویلا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر خاموشی ہو جاتی ہے. اب صورتحال پھر اسی نہج پر پہنچ چکی ہے کہ ارسا کی جانب سے تمام صوبوں کو خصوصاً سندھ اور پنجاب کو انٹیمیٹ کیا گیا ہے کہ تربیلا اور منگلا ڈیم کے اندر چونکہ گزشتہ ہفتے ہی پانی ڈیڈ لیول پر پہنچ چکا تھا, اب اس میں پانی کا ذخیرہ موجود نہیں رہا, لہٰذا اب یہ حفاظتی اقدامات ہیں جو دونوں صوبوں کو کرنا ہوں گے. سندھ کو واضح طور پر کہا گیا ہے کہ سندھ کو اپریل کے اندر جو خریف کی سیزن یعنی کہ کپاس کی بوائی کے لیے جو پانی ملنا تھا وہ اب دستیاب نہیں ہوگا. اس وقت صوبوں کو 40% پانی کی قلت کا سامنا ہے. ارسا نے سندھ کو یہ تجویز کیا ہے کہ اس نے کپاس کی بوائی جو عمومی طور کے اوپر سندھ میں 15 اپریل سے شروع ہوتی ہے, منع کیا گیا سندھ کو چونکہ پانی نہیں ہوگا, اور سندھ کو یہ کہا گیا کہ وہ مئی کے پہلے ہفتے میں کپاس کی بوائی کا عمل شروع کریں چونکہ پانی نہیں ہے, اس لیے آپ ابھی آرام سے بیٹھ جائیے. دوسری جانب پنجاب میں بھی آج سے یعنی آج کے روز سے 50% نہروں سے پانی کا اخراج کم کر دیا جائے گا چونکہ تربیلا اور منگلا ڈیم میں پانی کی صورتحال نہیں ہے. وہی پانی تقریباً 15,000 سے 16,000 جو تربیلا ڈیم میں پانی داخل ہو رہا ہے وہی پانی نکالا جا رہا ہے, اور اس طرح دریا جہلم سے جو پانی منگلا ڈیم میں داخل ہوتا ہے تقریباً وہ بھی 16,000 کیوسیک ہے, وہی پانی اخراج کر کے پنجاب کو سپلائی کیا جا رہا ہے. پنجاب کے اندر آم کی فصل کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو سبزیاں ہیں صرف اس کے لیے پانی فراہم کیا جا رہا ہے. آج کے دن جو گندم کے لیے آخری پانی ملے گا پنجاب کے کسانوں کو, سندھ کے لیے بہت مشکل صورتحال ہے چونکہ پانی نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ پانی کی یہ صورتحال کا سامنا ہے اور اسی وجہ سے ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے بھارت کے ساتھ. بھارتی انڈس واٹر کمشنر کا وفد 10 رکنی وفد پاکستان پہنچ چکے. آج اسلام آباد میں 2 روزہ مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں, اور ان مذاکرات کے اندر دریائے چناب پر بھارت 3 پن بجلی کے جو منصوبے تعمیر کر رہے ہیں ان کے اوپر بات چیت ہوگی. ان منصوبوں کے ڈیزائن اور تکنیکی امور پر بات ہوگی. پاکستان کا موقف یہ ہے کہ دریائے چناب کا پانی متاثر ہوگا جو پاکستان کو ملتا ہے اس کی انڈس واٹر ٹریٹی کے مطابق. جب بھارت یہ تینوں منصوبے تعمیر کرے گا تو اس کے اندر بہت زیادہ پانی سٹور بھی ہو جائے گا جس سے پاکستان کے اندر خصوصاً پنجاب اس سے بری طرح متاثر ہوگا. انڈین وفد یہاں پر پہنچے, لیکن ان مذاکرات کے اندر آپ حیران ضرور ہوں گی کہ سب سے بڑا متنازع منصوبہ جو کشن گنگا ہے وہ اس مذاکرات جو آج شروع ہو رہے ہیں اس کا حصہ نہیں ہے. رتلے منصوبہ بہت بڑا تنازع ہے, پاکستان میں دریاؤں کا پانی کا بہاؤ متاثر ہوگا, وہ اس میں شامل نہیں ہے. لیکن ایک بات خوش آئند ضرور ہے کہ نریندر مودی نے بھارتی وزیر اعظم نے جو تھریٹ کیا تھا کہ وہ سندھ طاس معاہدے سے انحراف کر سکتے ہیں, اس معاہدے کو ختم کر دیں گے, پاکستان کے حصے کا پانی روک لیں گے, اور اس کے بعد جو بارڈر کے اوپر جتنی کشیدگی جاری ہے ایسے حالات کے اندر بھارتی وفد کا ورلڈ بینک کے ڈائریکشنز کے اوپر پاکستان آ جانا 2 سال کے بعد اور مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع کرنا یہ خوش آئند ہے. لیکن اب پاکستانی سائٹ کے اوپر بہت محنت کرنا ہوگی, ڈٹ کر اپنا موقع پیش کرنا ہوگا, اور کسی پوائنٹ کے اوپر فلیکسیبلٹی شو نہیں کرنا ہوگی. اس لیے کہ آج کے مذاکرات کے اندر اگر ہم نے ان تینوں منصوبوں کے اوپر جو دریائے چناب پر تعمیر ہو گیا اگر ہم نے فلیکسیبلٹی شو کی تو آئندہ آنے والے سالوں کے اندر ہمارا نہ صرف دریائے چناب کا پانی کا بہاؤ متاثر ہوگا بلکہ پھر ہمیں عالمی ثالثی عدالت میں بھی اس کا کوئی ہمیں ٹھوس وہاں سے کوئی پذیرائی نہیں مل پاتی. بھارت آخری پوائنٹ یہ کروں گا, بھارت ہمیشہ جس پوائنٹ کے اوپر یہ منصوبے تعمیر کرتا ہے اور پاکستان کو عالمی ثالثی عدالت میں جو پذیرائی نہیں مل پاتی وہ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان نے 40 سے 45 سالوں کے دوران وہ پانی سٹوریج کرنے کے بڑے منصوبے تعمیر نہیں کیے. پاکستان پانی ضائع کرتا ہے, اس وجہ سے ہم یہ منصوبے تعمیر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ڈیفینیٹلی کوتاہی تو ہلالی صاحب آ گئی پاکستان کی طرف, ساری کی ساری پاکستان کے اوپر ہاتھ ڈال دی جاتی ہے. ڈیفینیٹلی یہاں ڈیمز نہیں بن رہے, یہاں کتنے منصوبے پڑے ہوئے ہیں, کئی سالوں سے وہ پولیٹیکل گمگی کا جو ہے شکار بنے ہوئے ہیں. وہاں انڈیا اپنے ڈیمز پہ ڈیمز بنائے جا رہے ہیں. آج جو بات چیت ہونی ہے اس کے اندر ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کریں گے جبکہ پچھلے کتنے سالوں کے اندر ارسا کے حوالے سے ہی ہم ان کو روک نہیں پائے, یا ہم روکنا چاہتے نہیں تھے, یا ول نہیں تھی, یا whatever.
کہ جی آپ جو وہاں ڈیمز بنا رہے ہیں تعمیر کرنا شروع کیا ہے، اب تو خیر بہت زیادہ وہ ایڈوانس سٹیج پہ پہنچ گیا، جب شروع ہی کیا تھا تو اسی ٹائم پہ روک لیتے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان میں اس وقت کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ہمارا پانی روکے، مگر یہ جو ڈیمز کشمیر میں یہ بنا رہے ہیں اگر یہ پورے کمپلیٹ ہو جائیں تو پھر یہ کیپیبلٹی ان کے پاس ہو جائے گی. تو یہ ایکچولی اس وقت ان کو چاہیے کہ یہ ڈیمز کے بارے میں بات کریں، کہ اس لیے جب ایک دن آئے گا جب وہ بند کرنے کی تھریٹ کریں گے تو ان کے پاس کیپیبلٹی بھی ہوگا. آج اس وقت نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ یہ انڈس واٹرز ٹریٹی پہ بات کر رہے ہیں اور ہم خوش ہونا چاہیے، خوش نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ پارٹ آف دا پلان ہے کہ ان کی کیپیبلٹی بڑھانے کے لیے وہ ہمارے ساتھ مل رہے ہیں. ایک دن آئے گا جب وہ روکنا چاہیں گے، بات بھی نہیں کریں گے اور روک بھی سکیں گے. دوسری بات دیکھیے، آپ نے بالکل صحیح کہا، کتنے 100 ڈیمز بنائے ہیں ہندوستان اور خاص طور آکیوپائڈ کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں بہت. اور ہم نے کتنے بنائے؟ کچھ نہیں. وہ نیلم تو ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، پتہ نہیں اس کا کاسٹ بڑھتے جا رہا ہے روز بے روز. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ایوب خان کے بعد کوئی خاص ادھر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، اور مشرف جو ایک آدمی تھا آ کے اگر وہ کالا باغ شروع کرتا یا کالا باغ بنا دیتا تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ ہمارے پہ ہوپ ہوتا ہے، مگر وہ بھی پولیٹیشین بن گیا اور ڈر گیا اور کچھ نہیں کیا. تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ وی آر پیئنگ دا پرائس آف فیلئر. دیکھیے جب آپ ناکام ہوتے ہیں نا، فیل ہوتے ہیں، جب آپ 4 جماعت سے 5 جماعت کا امتحان فیل ہو جاتے ہیں تو آپ پروموٹ نہیں ہو سکتے. اس ملک میں تو جب آپ امتحان بھی فیل ہوتے ہیں اور سب لوگ کہتے ہیں بھئی ڈبل پروموشن ملنا چاہیے، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اور اب آپ بھگت رہے ہیں اور آپ بھگتیں گے. اور جب تک یہ لوگ ہیں، دیکھیے ایک چھوٹی سی بات، موٹر وے پہ کتنا ہے، $2-3 بلین خرچ ہوئے اس لاہور اسلام آباد پہ. اس کا میں پھر کہتا ہوں مجھے ترکی بھیجا گیا کہ اس لیے کہ ورلڈ بینک نے کہا تھا یہ 2013 تک یہ موٹر وے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر آپ اس وقت یہ ڈیمز بناتے اور یہ موٹر وے چھوڑ دیتے تو not only would it make economic sense، پاکستان کے ہر لحاظ سے situation would have been better. مگر آج بھی جو اس وقت فوکاسٹ کیا گیا تھا کہ 50,000 ویکلز ہر روز اس موٹر وے پہ 2015 تک آنا چاہیے، آپ یقین کریں گے ابھی 20,000 سے زیادہ نہیں آ رہے ہیں ایون ناؤ، اور ہم 2017 میں. تو آپ سوچئے کہ کیا مس یوز آف فنڈز ہوا ہے، بلاکیج آف فنڈز ہوا ہے، اور کیا نقصان ہوا ہے اس سے. اس قسم کے فیصلے اگر آپ لیتے جائیں، یہ بیسک ان ایجوکیٹڈ لیڈرشپ سے، ایک تو میٹریکولیٹ بھی نہیں ہے، دوسرا خدا جانے کیا بھی یہ حاصل کیا ہے. آئی ایم سوری، یو آر گوئنگ ٹو فیس دس سچویشن. ٹھیک ہے، صحیح. اور یہ سچویشن ڈیفینیٹلی کسی عام شہری کے لیے اور زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ اسلام آباد جیسے شہر کے اندر جو کہ کیپٹل ہے پاکستان کا، ادھر پانی کی قلت کی باتیں ہو رہی ہیں، ادھر سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں، ادھر بینرز لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے اس شہر یعنی شہر اقتدار کے اندر بھی پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور کراچی کو تو چھوڑ ہی دیجئے، سندھ کو تو چھوڑ ہی دیجئے، تھر والوں کو تو ویسے ہی چھوڑ دیجئے نا، کیونکہ ان کی طرف تو ویسے بھی دھیان نہیں، جو آر او پلانٹس لگائے تھے وہ بھی نہیں. اور پانی بچانا ہے، ایک جگہ سیلاب آ جاتا ہے، دوسری جگہ پانی کی قلت ہو جاتی ہے، یعنی یہی سیلاب میں جو پانی آتا ہے بارش کا یہی بچا لیا جائے تو پاکستان میں پانی کی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور نیلم جہلم کی بات کی ہلالی صاحب نے، تو نیلم جہلم کی بات کر لیتے ہیں. بہت سارے پن بجلی منصوبے تعمیر ہونے تھے، ان کی تعمیر مکمل ہونے کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی، اگلی ڈیڈ لائن دی گئی وہ بھی ختم ہو گئی. کاسٹ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، یہ قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب جا کر ایمرجنسی نافذ کی ہے وابڈا کے چیئرمین نے، اور یہ ایمرجنسی بھی کتنا کام کرے گی اس پہ بھی سوال اٹھانا پڑتا ہے. ڈیفینیٹلی بات ہے، سہیل صاحب کتنے وعدے کیے وہ وفا نہیں ہوئے، یہ والا وعدہ کیا کب وفا ہوگا؟ انیکا دیکھیے، پن بجلی منصوبے ہمارے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، چونکہ یہ بیس لوڈ کے پاور پلانٹس ہیں، سستی بجلی پیدا کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے گزشتہ 10 سے 15 سالوں کے دوران پن بجلی کے منصوبے تاخیر کا شکار رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی لاگت میں بھی اضافہ ہوا ہے اور ملکی معیشت کو پن بجلی کا پیداوار شروع نہ ہونے سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے. لیکن اب چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین نے ایک پورا نیا پلان پیش کیا. انہوں نے ایک ایمرجنسی کی صورتحال نافذ کر دی وابڈا کے اندر، مانیٹرنگ انہوں نے شروع کی ہے ڈے ٹو ڈے کے اندر. ایک پورا ورکنگ پلان بنایا گیا ہے جس کے مطابق اب یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ نیلم جہلم پن بجلی منصوبہ جو گزشتہ کئی سالوں سے تاخیر کا شکار تھا اور اس کے اندر بہت سے مسائل تھے، وہ منصوبہ تکمیل کی جانب نہیں بڑھ پا رہا تھا، اس کا پورا پلان بنا دیا گیا اور کہا گیا کہ فروری 2018 میں
اس سے ہر صورت بجلی کی پیداوار شروع کی جائے گی. اسی طرح 1410 میگا واٹ کا چوتھا تربیلا توسیع منصوبہ, اس کے اندر بہت سے مسائل سامنے آگے تھے, کنٹریکٹر کے ساتھ لیٹیگیشن سٹارٹ ہو گئی تھی, لیکن ان تمام مسائل کو حل کر لیا گیا ہے. ڈے ٹو ڈے مانیٹرنگ شروع کی گئی ہے اور چوتھا تربیلا توسیع منصوبے سے بھی رواں سال ہی بجلی کی پیداوار شروع ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ گولن گول پن بجلی منصوبہ یہ بھی اس ڈیڈ لائن میں شامل کیا گیا ہے جو کہ دسمبر 2017 سے فروری 2018 کے درمیان ان سے پن بجلی کی پیداوار شروع ہو جائے گی. یہ 2500 میگا واٹ مجموعی طور پر پن بجلی, سستی اور ماحول دوست بجلی ہمارے نیشنل گریڈ میں کیا بنا سہیل صاحب, وہ بھی بڑے عرصے سے متنازع ہے. یہ بالکل اس کی بات ہے, اس کے اوپر بھی بہت بڑا ڈیسیژن لیا گیا, اس کی لاگت کے بھی ہم ابھی